اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم القرآن کورس کی چھٹی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن سمجھنا سیکھنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور قرآن سے متعلقہ جتنے علوم آتے ہیں انہیں قرآن فہمی ہی کہا جاتا ہے۔ اب فقہ سیکھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، شرح حدیث پڑھیں، یہ سارے علوم جو ہیں وہ قرآن ہی کے چشمے سے پھوٹتے ہیں۔ سو قرآن فہمی میں اپنی توجہ سلامت رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پچھلے 5 دروس کی روشنی میں آپ نے اپنے مطالعے کی پٹری پکڑ لی ہوگی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہوگا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو سوچیں کہ آپ نے ابھی تک مطالعہ شروع کیوں نہیں کیا، مطالعہ کیوں نہیں شروع کیا۔ آج تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر ہم سبق کی طرف چلیں گے۔ مطالعہ میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ سستی کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر بندہ ہم یہ سوچیں گے کہ میں مطالعہ کتنا کرتا ہوں، قلیل، متوسط یا کثیر، کتنا مطالعہ کرتا ہوں۔ اگر کثیر ہے تو سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، متوسط ہے تو گزارا ہے، توجہ اور کریں، اور اگر قلیل ہے، قلیل 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 مطلب تھوڑا بہت ہے، تو پھر توبہ استغفار کریں، کیونکہ تھوڑے مطالعے سے تو بات بنتی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مطالعہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ جذبہ ہمارے اندر بہت ہے۔ کتنا جذبہ ہے یہ تو آپ یوں سمجھیں، اگر میں اپنے اس کورس کی بات کروں، پیسے دے کر، ٹائم دے کر، مطلب یہ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ایک گھنٹہ، یوں کہہ لیں آپ کا پیک ٹائم دے کر، پیسے دے کر، آپ توجہ دے کر آپ پڑھنے آ گئے ہیں، اٹ مین آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے۔ شوق کے باوجود اگر مطالعہ نہیں ہو پا رہا، ہم اپنی پٹری پہ نہیں آ پا رہے، تو پتہ ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اچھا، کبھی کبھی ہم تسلی بھی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو، یار کر ہی رہا ہوں، جتنا ہوتا ہے اتنا تو کر لیتا ہوں، یہ بھی تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اپنے ضمیر کو تو نہیں تسلی دینی چاہیے نا۔ تسلی مجھے دیں، بھائی کو دیں، بہن کو دیں، امی کو دیں، ان کو تسلیاں دیں، بٹ اپنے آپ کو جو بندہ تسلی دے لیتا ہے وہ قبر تک کچھ نہیں کر پاتا بھائی۔ یار جتنا آتا ہے اتنا تو کر ہی رہا ہوں نا، بھائی جتنا آتا ہے یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ کا کام تھا مطالعہ کرنا، آنا تو مطالعے کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ پہلے سے سوچ کے بیٹھے اتنا ہی تھا، ایک لائن ہی ہم نے آتی ہے تو ہم نے ایک ہی پڑھنی ہے۔ کیوں بھائی؟ کل ہماری گفتگو ہو گئی اس بات پہ کہ ہم نے مطالعہ بڑھانا ہے۔ سستی کی وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مطالعے کے محرک پر غور کریں۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ آپ کیوں مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھنا ہے، مجھ سے نہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کیوں کا اپنے آپ کو ایک اچھا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سستی کبھی نہیں آئے گی۔
اور اگر آپ اپنے آپ کو صحیح جواب دینے میں کامیاب نہ ہوئے اٹ مین آپ مطالعہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے جواب کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے جو مجھے سنانا ہے، میں نے آپ کو جو سنانا ہے، وہ یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، ہم علم دین سیکھنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دین سمجھ میں آئے، ہم اس لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ کتنے اچھے مقصد ہیں ہمارے مطالعہ کرنے کے، بٹ ہم مخلص نہیں ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مطالعہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ کسی مشکل سے وہ ڈر جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ آ جائے؟ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے مطالعہ کر رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی عبارت پہ پھنسا رہے؟ اس کو نہیں پتا کہ دین میں بہت سارا علم ہے، اگر ایک عبارت پہ پھنس گیا تو آگے کیسے چلوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے لگتا ہے ابے اور یہ مشکل ہے، تھوڑا سا آگے جا کے لگتا ہے یار یہ والا تو سیغہ ہی نہیں اپنے کو آتا، چھوڑ اپنے کام کا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے آگے جا کے ہمیں ایک عبارت میں اٹک گئے تو اٹک ہی گئے، رک ہی گئے، تو اٹ مین ہم نے اپنے اس کیوں کا جواب جو لوگوں کو سنایا تھا، ہمارا وہ مقصد نہیں ہے۔ اور آسان کرتا ہوں میں، آپ کو پڑھتے پڑھتے کوئی 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سالوں میں آپ اپنے مطالعے کی لسٹ نکال کے دیکھیں، اگر آپ مخلص ہیں مطالعے میں تو پھر آپ کا مطالعہ بڑا کیوں نہیں؟ بھائی لائن میں کیوں نہیں آئی چیزیں؟ آپ کی ترتیب کیوں نہیں بنی؟ آپ کی لائبریری کیوں نہیں بنی؟ بات سمجھنے والی ہے نا۔ اگر آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ کا علم لینے کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ زینے چڑھ کیوں نہیں رہے؟ آج سے قبلہ بھی درست کریں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اپنا محرک وہ رکھیں جو آپ کو ان ساری مشکلات سے پار لگا دے۔ نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ کا محرک با مقصد ہوگا، مستقل ہوگا، با مقصد ہوگا، آٹومیٹکلی یہ آپ کو مطالعے پہ مجبور کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے مقاصد ڈاؤن ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں یا ہیں ہی نہیں، پھر آپ کبھی بھی مطالعہ نہیں کر سکتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو پتا کیا، مجھے بھی آپ کو بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار دیکھو علماء اپنا کام کر رہے ہیں، تم تو بھی چھوٹے سے ہو نا یار، تھوڑا بہت ہی تم کر سکتے ہو، تم اتنا تھوڑی کر سکتے ہو۔ علماء نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، ہمارا کام ہے بس طالب علم بن کے رہو، ہر کورس میں شریک ہو جاؤ، ہر جگہ پڑھتے رہو، آگے نہیں چلنا، با مقصد نہیں مطالعہ۔ بس لیکن جلالین ہم پڑھ رہے ہیں، اب جلالین میں بھی اگر مقصد ہی نہ بنے، قرآن فہمی پہ توجہ ہی نہ جائے، یعنی قرآن کی آیتوں نے کیا بتایا، ہم میں سے کسی نے بھی اگر جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی مضمون ہی نہ نکالا ہو، ایک من ہم اپنے مطالعے میں مقصدیت کو فوت کر رہے ہیں۔ بھائی سبق پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہمیں سمجھ میں آتا جائے وہ ہمارا حاصل مطالعہ بننا چاہیے۔ اتفاق کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اور آگے ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ 2 طرح کا آپ کر سکتے ہیں۔ دینی مطالعے کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم سب دین کے طالب العلم ہیں، دینی مطالعے کی بات کر رہے ہیں۔ 2 طرح کا آپ با مقصد مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں سے آپ باہر نکل جائیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ یا تو وہ مطالعہ ہوتا ہے ایز اے ٹول، آپ اس مطالعے میں ٹولز لے رہے ہوتے ہیں، آپ جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا آلات بنتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نے اس علم کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہوں نا، میری معاشیات ساری
درس نظامی پہ بیس کرتی، یعنی میں کماتا کھاتا پہنتا گھر چلاتا سارا درس نظامی سے۔ تو میں نے جب علم سیکھنا شروع کیا تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر تھی، وہیں یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اسی میں ترقی کرنی ہے، یہیں سے کھانا پینا ہے، یہ بات تھی پیش نظر۔ اٹ مین میں نے اپنا ٹول بھی حاصل کرنا تھا کہ جو مجھے میرے کمانے کا بھی ذریعہ بنا کے دے۔ ایز اے ٹول اگر ہم لیتے ہیں تو بھی ہمارا مقصد ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم با مقصد چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں چونکہ مادیت کا دور ہے تو بہت سارے احباب کے لیے یہ بڑا کارآمد ہوتا ہے، بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ اچھا، اس کورس میں کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو پریکٹیکل لائف میں موسٹ سینئر ہیں اور بڑی شاندار زندگی وہ گزار رہے ہیں، میں بھی کہ ان کے لیے یہ ٹول نہ بنے، وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم علم دین اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً سیکھیں گے اور یہ ہمارا ٹول نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے نہیں کمائیں گے، لیکن جو طلبہ اس سے کمائیں گے، اس سے کمانا، اس کو ایز اے ٹول یوز کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدے مند رہے گا، بڑا ہی فائدے مند رہے گا، اسے یقین مانیں۔ اور ایز اے عالم دین کی خدمت کرتے رہنا اور پھر اس سے آپ اپنا گھر چلائیں، روزی روٹی چلائیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث برکت ہے، یہ والی صورت۔ دوسرا ہوتا ہے مقصد والا مطالعہ اگر آپ نے کرنا ہو، آپ ضروریات کے مطابق مطالعہ کریں۔ ضروریات کے مطابق آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا مطالعہ با مقصد ہوتا چلا جائے گا۔ ضروریات کے مطابق مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر تو ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے میں جو اسلامی طب ہے، اجیر ہے، بے ہے، جو آپ کی زندگی کے آپ کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، آپ ان کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ کے تعلق میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات کے مطابق آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو بتانے والی یہ بات ہوتی ہے، آپ اس کے مطابق قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بھی آپ اپنے مقصد کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ دو باتیں اگر کوئی سی بھی ان میں سے آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو دونوں آپ کو اپنے مقصد میں مخلص رکھیں گی۔ یہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے بات، بٹ یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ یا تو ٹول بنا لیں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ ہماری معاشی زندگی، ہمارے رہنے کے نظام میں ہمارے لیے بے انتہا مفید رہے گا، یا پھر اس کو لے لیں کہ ہم نے کمانا نہیں ہے، کما ہم رہے ہیں، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو میری زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، جو میرے متعلقین کی زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، میں نے ان کے مطابق علم سیکھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں ماشاءاللہ، با مقصد محرک رکھیں، آپ مستقل مطالعہ کریں۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے خیر ہے یار، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ برکت دے دے گا۔ تو پھر خالی برکتیں ملتی ہیں، پھر علم نہیں ملتا، پھر مطالعہ نہیں ملتا۔ جب آپ ہمیں آتے نا ایز اے طالب علم، اور طالب علم ہی رہنا ساری زندگی، پھر صرف برکتیں ملتی ہیں۔ اب مطالعے میں ایک بات اور، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اب یہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے اور آج ہی اس کی آپ نے کیٹیگری ڈیسائیڈ کر لینی ہے۔ ہم کرتے ہیں یا تو عمومی مطالعہ، یا تحقیقی مطالعہ، یا تنقیدی مطالعہ۔ عمومی مطالعے میں کیا ہوتا ہے؟ عمومی مطالعے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک سبجیکٹ لے لیتے ہیں، ایک ٹاپک لے لیتے ہیں، یا ایک بک ہم لے لیتے ہیں اور اسے ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں جتنی باتیں آتی چلی جاتی ہیں، ہم
जनरल मौजूआत उसमें से समेटते चले जाते हैं, जितनी बातें आती हैं हम बस पढ़ते चले जाते हैं और उन चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम जलालैन शरीफ पढ़ रहे, इसमें कुरान का मतलब भी आ रहा है, किरातें भी आ रही हैं, इसमें सीगे भी आ रहे हैं, इसमें नहव की बातें भी आ रही हैं, सारा जनरल उन्वानात आ रहे, सब कुछ आता, हम पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम उमूमी मुताला कर रहे, अवामी मुताला कह लें इसको, हम अवामी मुताला कर रहे हैं। हमारा कोई एक टॉपिक नहीं है, हमारा कोई एक उन्वान नहीं है, हम एक सब्जेक्ट पर नहीं पढ़ रहे, हमने तफसीर को लिया है और मकसूद कुरान फहमी है, तो हमने कुरान फहमी में जितना कुछ आता जा रहा है वो सब हम समेटते चले जाते हैं। तो इसमें जब ये उमूमी मुताला होता है, अपने लिए कर रहे होते हैं, तो जो कुछ आता है वो समेटते चले जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है चूंकि ये उमूमी और अवामी मुताला होता है, तो हम किसी के लिए मुताला कर रहे होते हैं, पढ़ तो हम रहे होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि मैंने शाम को दरसे कुरान देना है, मैंने किसी को दरसे हदीस देना है, या मैंने किसी को ये मसला बताना है। इस पैराए में जब हम मुताला करते हैं तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि पढ़ते चले जाएं और पढ़ते पढ़ते जो बात आप समझें कि ये जहां मैंने जाना है वहां के लोगों के लिए मुफीद है, आप उस बात को पॉइंट आउट करते चले जाएं। जैसे अभी आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तफसीर आपने पढ़ना शुरू किया, आपका इरादा है कि आपने दरसे कुरान देना है, तो दरसे कुरान देना है तो कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी है आपने, उसका मतलब समझा है आपने, मुफस्सिर ने एक बात कही, उसमें शान नुज़ूल बताया, वो आपने पढ़ लिया है, फिर मुफस्सिर ने एक नुक्ता बताया, वो भी आपने पढ़ लिया है, उसमें मुफस्सिर ने एक जगह पर बड़ा बेहतरीन कलाम फरमाया कि इस आयत से ये अकीदा साबित होता है, वो भी आपने ले लिया कि आयत मुबारका से ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन किसी मकाम पे मुफस्सिर ने सीगे की तालील कर दी है या किसी मकाम पे नहवी गुफ्तगू की है, तो आपने चूंकि पब्लिक प्लेसमेंट पे जाके बात करनी है तो आप उसको पढ़ के आगे निकल जाएंगे, उस पे आप रुकेंगे नहीं। या उमूमी मुताले में होते, आप किसी के लिए मुताला कर रहे होते। एक मुताला वो था जो आप अपने लिए कर रहे थे, उसमें भी आप एक आमी मुताला करते हैं, उमूमी मुताला, जिसमें आप फिर पूरी किताब पढ़ते जाते हैं और आपके लेवल की जितनी चीजें आते हैं वो सारी आप अपने ज़हन में महफूज करते जाते हैं। लेकिन जब किसी के लिए आप मुताला कर रहे हैं तो फिर उन लोगों के लिए उतनी चीजें उसमें से चुननी होती हैं जो आपने उन तक पहुंचानी है। दूसरा होता है तहकीकी मुताला। तहकीकी मुताले में क्या होता है, आप तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। कैसे? ये जर्नल नहीं होता, इसके लिए आपके पास एक सवाल आता है या मसला आता है या उन्वान आता है, आपके पास आ गया है, अब आपने उस उन्वान के पेश नजर आपने किताबें खंगालना शुरू कर दी। अब आपके सामने कोई एक किताब नहीं रहेगी, आप मुख्तलिफ किताबों से मुताला करेंगे, लेकिन जितनी किताबें आएंगी उन सब में मुताला करते हुए आपके दिमाग में आपका मेन थीम रहेगी, आपने उसके इर्द गिर्द मुताला करना। जो कुछ पढ़ेंगे वो सारे का सारा आपके मौजू के मुतालिक घूमता रहेगा, जो उन्वान है, जो टॉपिक है आपके जहन में, उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ये तहकीकी मुताला होता है कि आप किसी मसले की तहकीक कर रहे, तो ये वाला जो मुताला होता है ये भी अच्छा होता है। बल्कि मैं समझता हूं कि इस मुताले में फायदा ज्यादा होता है कि पहले आप एक टॉपिक या उन्वान तय कर लेते हैं कि यार मैं इस उन्वान पर मुताला करूं, और फिर उस उन्वान के मुताबिक आप बहुत सारी किताबें मुताला करते हैं। मैं जब तलबा को मुताले का जहन देता हूं तो मैं उन्हें यही कहा करता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं दरस निज़ामी करते हुए, वो कहते हैं हम कहाँ से मुताला शुरू करें, तो बच्चों के जहन में एक बात डाली जाती है, खारजी मुताला करें। मैं उन्हें कहा करता हूँ खारजी दाखिली कुछ नहीं होता, जहन को इंतशार से बचाएं। आपके सबक में आपकी फिक्र की किताब चल रही है और फिक्र में आप पढ़ रहे हैं किताब उस सला,
ایک ٹاپک آپ کا چل رہا ہے آلریڈی، آپ کے سبق میں ایک ٹاپک چل رہا ہے، جی چل گیا۔ اب جب کتاب الصلاح آپ کا چل رہا ہے، آپ یہی کتاب الصلاح نور الہدیٰ سے پڑھا آپ نے، ایک کتاب ہو گئی۔ آپ قدوری سے بھی پڑھ لیں، 2 ہو جائیں گی۔ آپ ہدایہ سے پڑھیں گے، 3 ہو جائیں گی۔ آپ بحر الرائق سے پڑھیں، 4 ہو جائیں گی۔ آپ نہر سے پڑھیں، 5 ہو جائیں گی۔ جتنی پڑھتے جائیں، جتنی کتابیں آپ جمع کرتے جائیں، بٹ آپ ایک ٹاپک رکھیں، ٹاپک ایک رکھیں، بلکہ جتنا سبق آپ کی کلاس میں ہوتا ہے آپ اتنا ہی پڑھیں۔